کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، میرا محبوب تمہارے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ کے معاف کرنے میں پھر دیر نہیں ہوگی۔ تو وہ عربی غلام کہتا ہے یا رسول اللہ ایک کام ہمارا تھا یہاں آنا، ہم نے اپنا کام کر دیا، ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، اب ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا کام تو ہو گیا، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اب آپ جانے آپ سردار جاتے ہیں۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں موالد شریف کے ساتھ تھا، اس عربی غلام کی محبت کی وجہ سے میرے بھی نصیب جاگ گیا۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام و تسلیم کا چہرہ انور سامنے آیا، آقا علیہ السلام و تسلیم فرمانے لگے قطبی جا ہمارے اس غلام کو روک اور اسے جا کر بتا دے اگر تو نے اپنا کام کر دیا ہے تو ہم نے بھی کر دیا ہے، تو نے کام کر دیا تو ہم نے بھی کر دیا ہے اور اللہ نے بھی کام فرما دیا ہے، اب تو خالی واپس خالی نہیں جا رہا بلکہ اللہ کی رحمت سے جھولی بھر کے جانا ہے اور پچھلے گناہ یہ آقا علیہ السلام و تسلیم کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہوا ہے۔ آج کا یہ بڑا دن، یہ بابرکت اور مقدس دن، آقا علیہ السلام و تسلیم کی سیرت پہ بھی ذرا ہم غور کریں، ہم اس کا مطالعہ کریں، ہم سنیں، ہم سنائیں حضور علیہ السلام و تسلیم اپنی امت پہ کیسے شفیق و مہربان تھے۔ ایک بچہ تھا، اس نے دیکھا غربت کا زمانہ ہے، دیکھا کہ اس کی والدہ کے جسم پہ جو لباس ہے وہ پھٹ چکا ہے، بچہ جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ اس کی والدہ کا جسم جو ہے وہ نظر آتا رہے۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے چچا کے پاس جائے اور جا کے اپنی والدہ کے لیے لباس لے آئے۔ والدہ نے روکا، کہا بیٹا چچا کے پاس نہ جانا، وہ رلا کے تجھے بھیجے گا۔ لیکن وہ بچہ تھا، جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، اس کی غیرت اور اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے والدہ کا جسم نظر آئے۔ وہ اپنے چچا کے پاس چلا گیا اور جا کے کہتا ہے کہ چچا مجھے اپنی والدہ کے لیے لباس چاہیے۔ تو چچا نے بچے کو رلا کے بھیجا، واپس آ رہا تھا، رو رہا تھا، تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا اپنی والدہ کا لباس لینے کے لیے، تو چچا نے رلا کے بھیجا ہے۔ تو اس شخص نے کہا بیٹا حرم کعبہ میں ایک شخص بیٹھا ہے، اگر اس کے پاس کوئی چلا جائے تو وہ خالی نہیں جانے دیتا، وہ خالی نہیں جانے دیتا۔ بچہ والدہ کے پاس آیا، رو رہا تھا، ماں نے کہا بیٹا تجھے منع نہیں کیا تھا کہ چچا کے پاس نہ جا؟ کہتا ہے نہیں امی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے حرم کعبہ میں ایک شخص بیٹھا ہے، اگر اس کے پاس کوئی چلا جائے تو وہ خالی نہیں جانے۔ ماں نے کہا بیٹا نہیں اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا، سنا ہے اس کے پاس جو جائے تو وہ اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہتا نہیں امی میں اس کو پہلے کہہ دوں گا میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا۔ اور وہ بچہ تھا، وہ آیا، آقا علیہ السلام و تسلیم تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام و تسلیم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حضور نے جب دیکھا بچہ آیا، حضور نے فرمایا کہ آؤ بیٹا کیسے آئے ہو؟ کہتا ہے کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں تیرا دین قبول نہیں کروں گا۔ آقا علیہ السلام و تسلیم مسکرائے اور پھر جب بچہ آیا حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہتا ہے کہ اپنی والدہ کے لیے لباس لینے آیا ہوں، مجھے کس نے بتایا کہ وہ شخص جو بیٹھا ہے اس کے پاس کوئی سائل جائے مانگنے والا جائے تو اس کو وہ خالی نہیں جانے دیتا۔ تو اس سلسلہ میں میں لباس کے سلسلہ میں آیا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام و تسلیم نے جو چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی وہ اتار کے اسے دے۔ یہ محمد و آل محمد کا مبارک طریقہ ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی یا کسی کو کوئی چیز پسند آ جاتی تو آقا اس کو فوراً عطا کرتے۔ تو آقا علیہ السلام و تسلیم نے اس بچے کو چادر دے دی، وہ گھر آیا، ماں نے دیکھا کہ چادر تو لایا ہے، ماں نے پوچھا بیٹا اس کا دین قبول تو نہیں کیا؟ کہتا ہے نہیں امی میں نے اس کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا بیٹا اسی کا دین قبول کرنا چاہیے۔ ماں نے بڑا فخر سے کہا
کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ گزری ہوئی زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کوئی چہرے کو دیکھ لیتا تو لبوں پہ کلمہ جاری ہوتا، حضور کے اخلاق کو دیکھ لیتا، حضور کے ساتھ برتاؤ کام کر لیتا، معاملات کر لیتا، لین دین کر لیتا۔ میرے آقا کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ جو ایک بار آتا پھر وہ واپس خالی نہ جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ایک صحابیہ نے، جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عطا فرماتے، ایک صحابیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چادر پیش کی تحفے میں، ایک صحابیہ نے چادر پیش کی تحفے میں، اور پیش کرتے ہوئے عرض کرتی ہے بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، یا رسول اللہ یہ وہ چادر نہیں ہے کہ اس کو میں بازار سے خرید لائی ہوں، یہ وہ چادر نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہ چادر ہے بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یا رسول اللہ اس کو بناتے بناتے کئی بار میرے ہاتھوں میں، میرے انگلیوں میں سوئی چبھی۔ یا رسول اللہ میری راتوں کی نیند، میں نے نیند کو چھوڑ دیا اور سارا دن میں اس کو بناتی رہی۔ یا رسول اللہ میری ساری محنتیں اس چادر کے پیچھے ہیں، یا رسول اللہ میری ساری محبتیں اس چادر کے پیچھے ہیں، اسے قبول فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ چادر قبول فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ چادر لی اور لے کے فوراً زیر تن فرمائی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ چادر پہن لی تو صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے، ایک صحابی رسول نے تعریف کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر آپ کو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، یہ چادر آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو جب اس نے تعریف کی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چادر اتار کے اسے دے دی، حضور نے چادر اتار کے اسے دے دی۔ ساتھ اس کے دوست بھائی بیٹھے تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے کہا یار سونا جیلی شہبہ میں سونی لگتی ہے، جیلی شہبہ جو چیز پہنے خوبصورت لگتی ہے، اللہ کا محبوب ہے تو جو چیز اللہ کا محبوب پہنتا ہے اسے خوبصورت لگتی ہے، چونکہ خود خوبصورت ہے، اللہ نے حسین و جمیل بنایا ہے، تو جو چیز پہننے یہ خوبصورت لگتی ہے۔ تعریف کرنا کوئی ضروری تھی؟ تو نے تعریف کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتار کے تجھے دے۔ تو اس نے کہا میں نے تعریف اس لیے نہیں کی کہ میں حضور سے چادر لوں گا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تعریف اس لیے کی کہ میں نے حضور سے چادر اس لیے لی ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں اور اس چادر کا کفن لے کے جب میں قبر میں جاؤں تو اللہ اپنے محبوب کی محبت والی چادر دیکھ کے میرے سارے گناہ معاف کرے۔ میں نے اس لیے چادر لی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی محبت دیکھ کے میرے سارے گناہ معاف کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت ایسی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کی جو محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی امت کو اس پہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو جلسے جلوس اعتراض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہو رہے ہیں، محافل میلاد ہو رہی ہیں، جس کی جتنی توفیق ہو وہ اتنا ہی کرے۔ اللہ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نظر عنایت فرماتے ہیں، نظر شفقت فرماتے ہیں، وہ امت کے لوگوں کے دلوں کو جانتے ہیں، دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اللہ نے یہ طاقت اور توفیق عطا فرمائی ہے، تو جس کی جو طاقت ہے، جس کی جو توفیق ہے وہ اپنی توفیق اور طاقت کے مطابق کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی نہیں جانے دے گا، اس کے گھر میں، اس کے رزق میں، اس کے اولاد میں، اس کی عزت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو آج کی یہ بزم سعید، یہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جو یہاں پہ حاضر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب مزار میں صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ محبت، حضور کے ساتھ یہ جذبہ،
یہ لگن اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.